اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جادو کی چند علامات بتائی تھی۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں ہم آپ کو رزق میں برکت کے وظیفے بتائیں گے جو صرف اور صرف رمضان المبارک میں ہی پڑھے جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ۔ دوستو، مجھے نہیں لگتا کہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو کوئی اور وظیفہ پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رمضان کے دوسرے عشرے میں جادو کی کاٹ کا عمل جو صرف رمضان میں ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر نہ کیجیے، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے۔ چلیں دوستو، چلتے ہیں پہلے وظیفے کی طرف۔ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سب سے پہلا وظیفہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دوستو، پیچھے جو وظیفہ میں نے بتایا ہے اس کو پہلے رمضان سے یعنی یکم رمضان سے اس کو شروع کرنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد جو پیچھے میں نے وظیفہ بتایا تھا اس کو آپ نے 1104 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 1104 مرتبہ وظیفہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ دوستو، کوشش کریں کہ اس وظیفے کو سحری کے وقت پڑھیں۔ دوستو، اس عمل کو آپ نے 11 روز تک یعنی 11 روزے تک جاری رکھنا ہے۔ چلیں جی، چلتے ہیں اب دوسرے وظیفے کی طرف۔ آج ہم نے آپ کو 3 وظیفے بتائیں گے، وہ بھی صرف اور صرف رزق میں برکت کے انشاءاللہ۔ دوسرا وظیفہ ہے سورہ اخلاص۔ یہ بھی بہت مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے اور بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ پیچھے جو سورہ اخلاص کا وظیفہ بتایا گیا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، اس کے بھی اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں یعنی پہلی مرتبہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 101 مرتبہ۔ پھر آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 11 روز تک جاری رکھنا ہے۔ پہلے رمضان کو یعنی یکم رمضان کے پہلے روزے سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ یہ عمل بھی سحری کے وقت پڑھیں۔ سحری کا وقت بہت ہی خاص اور بہت ہی بابرکت اور بہت ہی انمول وقت ہے یہ۔ چلیں جی دوستو، اب چلتے ہیں تیسرے وظیفے کی طرف۔ تیسرا وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دوستو، پیچھے جو وظیفہ بتایا گیا ہے یہ بھی بہت انمول اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 1104 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے۔ دوستو، یہ جو عمل ہے یہ آپ نے پہلے روزے سے شروع کرنا ہے، مغرب کے بعد یعنی کہ بعد نماز مغرب یعنی افطار کے بعد آپ اس کو پڑھیں اور 11 روز تک جاری رکھیں۔ دوستو، ماشاءاللہ جتنے بھی پیچھے میں نے وظیفے بتائے ہیں یہ سب میں نے آزمائے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہر سال میں اپنے دوست احباب جاننے والے اور جتنے بھی میرے عزیز ہیں ان سب سے الحمدللہ یہ عمل کرواتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب کو بہت فائدہ ہوا ہے،
بہت ہی زیادہ مجرب ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے تمام کے تمام دوستوں کو۔ میری دعا ہے کہ آنے والا رمضان ہم سب کے لیے خوشیوں کا باعث بنے اور ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔